الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم صلی علی النبی الکریم و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج، چاند، ستارے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی پیدا کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ایک فائدہ تو انسان کا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتا ہے اور تخلیقات کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں یہ ساری انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی دنیا میں نہیں ہے جو انسان کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو۔ چاہے بظاہر جو چیزیں ہمیں مضر نظر آتی ہیں، نقصان دہ نظر آتی ہیں، وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ انسان کو اپنا فائدہ اس میں نظر آئے یا نہ آئے، جس طرح مثال کے طور پہ موذی جانور ہیں، شیر ہے، بچھو ہے، سانپ ہے اور کیڑے مکوڑے ہیں جو بظاہر ہمیں موذی نظر آتے ہیں، ایذا دینے والے نظر آتے ہیں، انسان کو تکلیف دینے والے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ سارا تمہارے لیے پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی زمین میں چیزیں پیدا کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ بظاہر موذی نظر آنے والی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ بظاہر وہ چیزیں جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور پھر انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور کیا کچھ انتظام کیا۔ کاش انسان اس بات پر سوچے کہ میرا رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت سے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے رات بنائی، تمہارے لیے دن بنایا۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرا عطا فرمایا، رات کو لباس بنا دیا۔ جس طرح لباس ہر چیز کو چھپا لیتا ہے اسی طرح رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا تاکہ اس میں تم اپنے ذریعے معاش تلاش کر سکو، تاکہ اس کے ذریعے دن کو اللہ تعالیٰ کے رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختلف جگہوں میں پھیلا دیا اس کی تلاش میں نکل جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، بندے سے پوچھتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، ارأیتم، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اگر اللہ تمہاری رات کو دن میں تبدیل کر دے اور دن کی روشنی مسلسل ہو جائے، اس میں رات لانے والا کون ہے کہ تم اس کے سکون حاصل کر سکو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ رات کو دن بنا دے یا دن کو رات بنا دے، مثال کے طور پر مسلسل روشنی ہو، تمہارے لیے سکون کی گھڑی ہی نہ آئے، اندھیرا نہ چھائے، تمہیں کس طرح سکون ملے گا؟ اور اگر مسلسل اندھیرا ہو جائے، روشنی نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دن سے سورج کو نکال کے دن لانے والا اور سورج کو غائب کر کے رات لانے والا۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، پوچھ لیجئے ان لوگوں سے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رات کو ہمیشہ ہمیشہ کر دے، سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے، یاتیکم بضیاء، جو یہ روشنی لے کر آئے گا۔ اور دوسری جگہ اسی آیت کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا
قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر اللہ تعالیٰ دن کو دوام بخش دے، قیامت تک روشنی ہی روشنی ہو، دن ہی دن ہو، تو اللہ کے سوا کون ہے جو رات لا سکتا ہے، ایسی رات لتسکنوا فیہ جس کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو۔ تو دن کا خالق بھی اللہ، رات کا خالق بھی اللہ، زمین کا خالق بھی اللہ، آسمان کا خالق بھی میرا اللہ ہے، ان بادلوں کا خالق بھی میرا اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں کہ آج تک انسان کہتا ہے میں یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے، سائنس کی اس ترقی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی لاکھوں تخلیقات ایسی ہیں جس تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ یہ زمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کشش ثقل رکھ دیا، جس کے اوپر ہم موجود ہیں، اس سے بڑے سیارے، ان سے بڑے زمین سے کروڑ ہا گنا بڑے سیارے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر لیے ہیں۔ ان سب کا خالق میرا اللہ ہے، ان سب کا مالک میرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر جگہ پر اپنی پہچان کے لیے اپنی نشانیاں بکھیر کر رکھ دی۔ ایک درخت ہے، اس کی لمبائی 100 فٹ ہے، 200 فٹ ہے، 250 فٹ درخت کی لمبائی ہے، اور وہ جڑوں کے ذریعے پانی لے جا کر آخری پتے تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے اللہ کو پہچاننا چاہے، انسان ایک گھاس کے تنکے سے اللہ کو پہچان سکتا ہے، ایک پتھر سے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ غور کرو، افلا یتدبرون، یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ جس چیز میں غور کریں گے وہاں سے اللہ کی قدرت جو ہے وہ نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کتنا خوبصورت شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کو بنا دیا۔ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے ایک بہترین اندازے کے اوپر پیدا کیا ہے۔ ایسا عظیم شاہکار، دیکھیں کتنی خوبصورت آنکھیں بنا دی، ناک بنا دیا، منہ بنا دیا، کان لگا دیے، اور جسم کے تمام اعضاء میں توازن رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہر تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا توازن رکھا، جو دو اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان دونوں میں ایسا توازن رکھا کہ اس توازن کو اللہ تعالیٰ نے بگڑنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ٹانگیں دی ہیں، ایک جتنی ہیں، ایک ٹانگ چھوٹی ایک ٹانگ بڑی ہو جائے، انسان کتنا برا لگے گا، اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ 2 ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، ایک جتنے بنائے ہیں، 2 بازو دیے، ایک جتنے بنائے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، ایک جتنی بنائی ہیں، 2 کان دیے ہیں، ایک جتنے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا حسین شاہکار انسان ہے۔ اگر انسان اپنے رب کو پہچاننا چاہے تو انسان کو رب اپنے اندر ہی نظر آئے گا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ فِي نَفْسِهِ، جو انسان اپنے دل میں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سوچنے کو بھی جانتا ہے کہ اس نے دل میں کیا سوچا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ارشاد فرما دیا ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان خوراک کو کھاتا ہے، کھانے کے بعد ہضم کرنے کے کتنے مراحل ہیں، خود انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، اللہ سمجھ آ جائے گا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ انسان کچھ بھی نہ تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے ایک خون سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا۔ نطفے میں کیا طاقت ہے جس سے انسان بن جائے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام رکھا، اور اس انتظام کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے گزار کے ارشاد فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ انسان اپنے رب کو پہچاننا چاہے تو رب کی پہچان تو بڑی آسان ہے۔ انسان یوں بھی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، انسان آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ لے، پرندوں کو دیکھ لے۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا الرحمن، کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو فضا میں تھامنے والا کون ہے؟
کبھی وہ اپنے پر سکیڑ لیتے ہیں، کبھی پھیلا لیتے ہیں۔ ان پرندوں کو وہاں پر اڑانے والا کون ہے؟ ان کو وہاں پر تھامنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو تمام کائنات کے سارے نظام کو چلانے والی، پتھر کے اندر موجود جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو خوراک دینے والی، اور سمندر کی تہہ میں موجود مچھلیوں تک خوراک پہنچانے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کی تعریفوں کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے درختوں کو قلمیں بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے سمندر جو ہے انہیں سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے کے لیے ساری کی ساری دنیا مشغول ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا احاطہ کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس سے دگنے بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو پہچانو اور اللہ کی مانو۔ اگر اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو پہچاننے کے بعد اللہ کی مان لی تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی رب راضی ہوا تو آخرت کی بھی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے اور اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔